امیر پنجاب ہیں حضرت مولانا منظور معاویہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی معروضات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ حضرت مولانا منظور معاویہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان، مخلص مسلم اور میرے مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کے موحد ساتھیوں، حزب ملتانی کے غیور نوجوان کارکنان، اللہ پاک کے فضل و رحمت سے آپ لوگوں کی خصوصی دن رات کی محنت سے ایوان اقبال کے اندر ہم سب لوگ جمع ہیں، جن لوگوں نے دن رات اس مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کی ہے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور حزب ملتانی کے کارکنان کی اللہ پاک اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت نہیں ہے، صرف آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ذکر فرمایا ہے، اور وہ پہلو جو اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اس کا نام ہے نماز۔ کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قوم کے لیے اعمال میں سے سب سے زیادہ اور ضروری جو زور دیا ہے وہ صرف اس نماز کے اوپر دیا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ پاک نے جو عجیب انداز اختیار فرمایا ہے، ذرا اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ پاک نے پہلے یہ بات ذکر کی ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہ حکم کرنے کے بعد فوراً اللہ پاک نے دوسرا انداز آگے اختیار فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ نماز کو قائم کرنے والا وہ تو اس دوسرے جو اللہ نے نتیجہ ذکر کیا ہے اس کے اندر داخل نہیں ہے، اور جو آدمی نماز کو قائم نہیں کرتا ہے وہ اس دوسرے نتیجے کے اندر داخل ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
مشرکین جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، میں قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مشرک ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ آدمی مشرک ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مقدس زبان سے ایسا عمل کرنے والے انسان کے بارے میں کتنی سخت وعید ذکر فرمائی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ مشہور حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، من ترک الصلاۃ، جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد کفر، وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ پکا مسلمان بن جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ فقد کفر کا کیا معنی ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات نقل کی ہے اپنے فتاویٰ کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں جو آدمی جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا ہے بے نماز ہے، وہ بے نماز آدمی اگر کوئی جانور ذبح کرے تو وہ ذبیحہ بھی حرام ہے۔ وہ ذبیحہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ بے نماز آدمی کی ذبیحہ حرام ہے۔ اور یہ فتویٰ نقل کرنے کے بعد امام صاحب آگے یہ آیت نقل کرتے ہیں، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور اس کے اوپر یہ ایک دوسرا استدلال کرتے ہیں کہ جیسے مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، اسی طریقے سے بے نماز آدمی کی ذبیحہ بھی حرام ہے۔ اندازہ لگاؤ، مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کے نوجوانوں اور مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے میرے غیور دوستوں، کہ جو آدمی توحید کا دعویٰ کرتا ہے، مشن توحید کو مانتا ہے، اور یہ بات بھی برملا کہتا ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، میں مشرک کی ذبیحہ نہیں کھاتا ہوں، مگر اس کے مد مقابل اس مشرک کی ذبیحہ نعرہ تکبیر، حزب ملتانی، مولانا کفایت اللہ صاحب۔ بھائی مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب تشریف لائے اور یہ سارا قافلہ انہی کے ساتھ آیا ہے، سارے استقبال کریں ان کا۔ نعرہ تکبیر، حزب ملتانی، حزب ملتانی، مرکزی اشاعت التوحید و سنہ۔ ان کے ساتھ آنے والے قافلے کو میں کہوں گا کہ سیٹیں اگر انہیں یہاں مل جائے تو یہیں پہ بیٹھ جائیں، ورنہ اوپر خالی سیٹیں پڑی ہیں وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں، یہاں پہ کھڑے نہ ہوں۔ ان کے ساتھ آنے والے قافلے کا میں شکر گزار ہوں اور ان سے ملتمس ہوں کہ اوپر جا کے بیٹھ جائیں اور اطمینان سے امیر پنجاب کا خطاب سنیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیت مقدسہ کا ذکر کرتے ہوئے امام صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس طریقے سے مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، اسی طریقے سے بے نماز آدمی کی ذبیحہ بھی حرام ہے۔ ایک آدمی مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کا کہلوائے اور وہ آدمی نماز کی خود بھی پرواہ نہ کرے، وہ آدمی خود بھی نماز کے اندر سستی کرے اور یہ کہہ دے کہ وہ آدمی جو اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس لیے ہم اس سے گوشت لے کر کھا لیتے ہیں، اور وہ جو آدمی گوشت کرنے والا ہے وہ عید والے دن بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کون سی توحید کو ماننے والا ہے؟ ایسے آدمی کی ذبیحہ بالکل حرام ہے۔ اور باقی سعودی عرب کے علماء نے یہ بات نقل کی ہے کہ جو آدمی بے نماز ہے، ان کی بات کو ذرا سمجھو، کہ جو آدمی بے نماز ہے اس کی بے نماز ہونے کی وجہ سے اس کی عورت بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ عورت کو اندازہ لگاؤ، اصل میں بات کیا ہے سمجھو، کہ قرآن مجید نے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین،
قائم کرو نماز کو اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جو نماز کو قائم نہیں کرتا وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات تمام فقہا نے لکھی ہے کہ اگر دونوں میں سے یعنی میاں بیوی میں سے ایک اگر مشرک ہو جائے تو اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ خود ذرا سوچو کہ جو آدمی نماز کے اندر اتنی سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ تو مشرک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے توحید کے دعوے اور باقی سب چیزیں یہ فضول اور ضائع ہیں۔ دیکھو ساری رات تک محفل میلاد منائی جاتی ہے اور رات کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں انہوں نے فتویٰ لکھا ہے لا یصلی علیہ، کہ وہ آدمی اگر مر جائے بے نماز تو اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے، لا یصلی علیہ، اس کے اوپر نماز بھی نہ پڑھی جائے، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ اتنی بڑی سخت وعید اور پھر اتنی بڑی سستی، اپنے آپ کو توحید کا دعوے دار کہلوانے والا آدمی اور نماز کے اندر اتنی سستی، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھو ذرا، اسی لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اور ہماری جماعت حزب ملتانی کے سرپرست حضرت مولانا قاری کلیم اللہ خان صاحب ملتانی مدظل نے اور ہمارے امیر کاشف شہزاد سرا صاحب نے جو ہمارے حزب ملتانی کے ارکان کے لیے سب سے پہلی شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آنے والا رکن بننے والا بندہ باعمل ہو، یعنی نماز کے اندر سستی کرنے والا نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، کوئی اس کو تمیز نہیں ہوتی حرام کھا رہا ہوں یا حلال کھا رہا ہوں، ایسا آدمی ہماری حزب ملتانی کا رکن بھی نہیں بن سکتا۔ بات یہ ہے کہ اس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اس لیے میری تمام اپنے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ آپ توحید کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حزب ملتانی کے میرے تمام اراکین، کوئی آدمی بھی آج کے بعد نماز کے اندر سستی نہ کرے۔ سب ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں مجھے، کوئی آدمی آج کے بعد نماز کے اندر سستی نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔